خدا سے تجارت کا دلچسپ واقعہ بسند معتبر ابو حمزہ سمالی سے منقول ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک شخص پیغمبروں کی اولاد میں سے تھا، بہت زیادہ مالدار تھا۔ وہ اپنا مال کمزوروں، محتاجوں اور مسکینوں پر خرچ کیا کرتا تھا۔ اس کے مر جانے کے بعد اس کی زوجہ بھی اسی طرح خرچ کرتی رہی۔ تھوڑی مدت میں وہ تمام دولت صرف ہو گئی۔ اس شخص کا ایک فرزند تھا۔ جب وہ بڑا ہوا، جس کے پاس جاتا وہ اس کے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے اور اس کے لیے عقل و نیکی کی دعا کرتے۔ اس لڑکے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میرے باپ کا کیا طریقہ تھا؟ جس کے پاس جاتا ہوں وہ میرے والد کے لیے خدا سے رحمت چاہتا ہے اور میرے حق میں دعا کرتے ہیں۔ ماں نے کہا، تیرا باپ نہایت صالح اور نیک تھا اور بہت مالدار تھا اور اپنا مال محتاجوں غریبوں پر صرف کیا کرتا تھا۔ اس کے مر جانے کے بعد میں بھی اسی طریقے پر مال خرچ کرتی رہی، آخر وہ تمام دولت صرف ہو گئی۔ لڑکے نے کہا، اماں جان، میرے پدرے بزرگوار جو کرتے تھے اس کا ثواب ان کو حاصل ہوتا تھا، اور آپ نے جو کچھ کیا اس کا حق آپ کو نہ تھا اور مستحق عذاب ہو گئیں۔ ماں نے کہا، بیٹا کس سبب سے؟ لڑکے نے کہا، اس لیے میرا باپ جو کچھ کرتا تھا اپنے مال سے کرتا تھا اور آپ نے دوسرے کا یعنی میرا مال صرف کر ڈالا۔ ماں نے کہا، اے بیٹا تو نے سچ کہا، لیکن مجھے گمان نہ تھا کہ تو مجھ پر اعتراض کرے گا اور وہ مال میرے لیے حلال نہ کرے گا۔ لڑکے نے کہا، میں نے وہ مال آپ کے لیے حلال کیا، اب کچھ اور بھی ہے کہ میں اس کو اپنا ذریعہ معاش قرار دوں اور خدا کا فضل حاصل کروں۔ شاید خدا ہم کو فارغ البالی نصیب کرے۔ اس نے کہا، 100 درہم میرے پاس ہیں۔ لڑکے نے کہا، خدا نے چاہا تو اس میں برکت ہوگی، وہ تو بڑا برکت دینے والا ہے، خواہ مال کم ہی ہو۔ آخر کار وہ 100 درہم لے کر طلب روزی کے لیے نکلا اور روانہ ہوا۔ یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچا، دیکھا کہ سرے راہ ایک مردہ پڑا ہوا ہے جس کے چہرے سے آثار نیکی تقوی ظاہر ہیں۔ لڑکے نے اس کو دیکھ کر دل میں کہا، اس سے بہتر تجارت اور کیا ہوگی کہ میں اس مرد صالح کو غسل و کفن دوں، اس پر نماز پڑھوں اور دفن کروں۔ غرض اس کی تجہیز و کفن میں 80 درہم خرچ ہوئے۔ اب اس لڑکے کے پاس 20 درہم باقی رہ گئے۔ پھر وہاں سے طلب فضل خدا اور حصول نعمت کے لیے آگے بڑھا۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا، خدا کا فضل اور روزی کی تلاش میں۔ پوچھا، کتنا سرمایہ ہے؟ کہا، 20 درہم۔ اس شخص نے کہا، 20 درہم سے کیا ہوتا ہے؟ لڑکے نے کہا، اگر خدا چاہے تو تھوڑی سی چیز میں بھی بہت برکت دے دیتا ہے۔ اس مرد نے کہا، سچ ہے؟ اچھا، اگر میں تم کو کچھ بتاؤں تو میرے کہنے پر عمل کرو گے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ جس قدر نفع ہوا اس میں سے نصف میرا حصہ ہوگا۔ لڑکے نے کہا، منظور ہے۔ تو اس شخص نے بتایا کہ اس راہ سے جس پر تم چل رہے ہو تم ایک مکان تک پہنچو گے۔ اس گھر کے لوگ تمہاری ضیافت کریں گے، تم قبول کرنا اور ان کے مہمان ہو جانا۔ جب ان کے گھر میں داخل ہوگے اور بیٹھو گے تو جب خادم تمہارے لیے کھانا لائے تو اس کے ساتھ ایک سیاہ بلی بھی ہوگی۔ تم اس خادم سے کہنا کہ یہ بلی میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ وہ انکار کرے گا، تم اصرار کرنا۔ آخر وہ مجبور ہو کر کہے گا کہ اس کی قیمت 20 درہم لوں گا، تم درہم دے کر بلی لے لینا۔ اس کو ذبح کر کے اس کے سر کو جلا دینا، پھر اس کے سر کا مغز لے کر فلاں شہر چلے جانا۔ وہاں کا بادشاہ نابینا ہو گیا ہے، وہاں لوگوں سے کہنا کہ میں بادشاہ کا علاج کر سکتا ہوں
اور ان لوگوں کو دیکھ کر خوف مت کرنا جو بادشاہ کے علاج کے لیے آئے اور کامیاب نہ ہو سکے۔ تو دار پر کھینچ دیے گئے۔ پہلے روز اس بلی کے مغز کی ایک سلائی بادشاہ کی آنکھوں میں لگانا، اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ اگر وہ اصرار کرے کہ زیادہ دوا لگاؤ تو منظور نہ کرنا۔ دوسرے اور تیسرے روز بھی ایک سلائی اس کی آنکھ میں لگانا، اس سے زیادہ نہ لگانا۔ غرض وہ لڑکا روانہ ہوا اور ان لوگوں کے ہاں مہمان ہوا۔ وہاں سے بلی خرید کر بادشاہ کے شہر میں پہنچا اور اس کے علاج میں مشغول ہوا۔ پہلے روز ایک سلائی بلی کے مغز سے لے کر اس کی آنکھوں میں لگائی، کچھ فائدہ معلوم ہوا۔ دوسرے روز وہ کچھ دیکھنے لگا اور تیسرے روز بالکل بینا ہو گیا اور اس کی آنکھیں مثل سابق روشن ہو گئیں۔ پھر تو بادشاہ نے اس سے کہا، تمہارا مجھ پر بے حد احسان اور بے انتہا حق ہے کہ تم نے میری بادشاہی مجھے واپس دے دی۔ میں اس کے صلے میں تم کو اپنی دختر دیتا ہوں۔ لڑکے نے کہا، میری ماں زندہ ہے اور میں اس سے جدا نہیں رہ سکتا۔ بادشاہ نے اپنی لڑکی کی شادی اس لڑکے سے کر دی اور کہا، جب تک تمہارا دل چاہے میرے پاس رہو اور جب چاہو اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ اور لڑکی کو اپنے ہمراہ لے جاؤ۔ لڑکا 1 سال تک بادشاہ کے پاس نہایت عزت اور شان و شوکت کے ساتھ مقیم رہا۔ 1 سال کے بعد اپنے وطن کا ارادہ کیا۔ بادشاہ نے بے انتہا مال و زر اور بے حساب سامان، اونٹ، گائے وغیرہ اس کو دیے۔ لڑکا اپنی زوجہ اور تمام سامان کے ساتھ روانہ ہوا۔ پہلے اس مقام پر آیا جہاں اس شخص سے ملاقات ہوئی تھی جس نے اس کو علاج کا طریقہ بتایا تھا۔ وہ شخص اسی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکے کو دیکھتے ہی اس نے کہا، صاحبزادے تم نے اپنے عہد کو پورا کیوں نہیں کیا؟ لڑکے نے کہا، بادشاہ کے پاس رہ کر جو کچھ میں نے کھایا پیا اور خرچ کیا، ان تمام گزرے ہوئے مال و نعمات کو میرے لیے حلال کر دیجئے، اور موجودہ مال و متاع جو کچھ میرے ساتھ ہے اس میں سے نصف آدھا حاضر ہے۔ لڑکے نے تمام سامان کے 2 حصے کیے اور کہا، اس میں سے نصف آدھا حاضر ہے۔ اس شخص نے کہا، تم نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ لڑکے نے پوچھا، کیوں کر؟ جواب دیا، یہ عورت بھی تو اس کمائی میں شامل ہے، میں اس میں بھی شریک ہوں۔ لڑکے نے کہا، اچھا تمام مال و زر تم لے لو اور عورت کو میرے لیے چھوڑ دو۔ اس نے کہا، میں تو عورت میں سے بھی اپنا حصہ چاہتا ہوں۔ اس وقت لڑکے نے آرا منگایا اور اس عورت کے سر پر رکھا کہ اس کے 2 ٹکڑے کرے اور ایک حصہ اس مرد کو دے دے۔ تب اس شخص نے کہا، ہاں اب تم نے اپنا عہد پورا کر دکھایا۔ یہ عورت اور یہ تمام سامان اور مال و زر سب کچھ تمہارا ہی ہے، لے جاؤ، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں ایک فرشتہ ہوں، خدا نے مجھے اس لیے بھیجا کہ میں تم کو اس عمل کا صلہ دوں جو تم نے اس مردے کے ساتھ کیا تھا جو سرے راہ پڑا ہوا تھا۔ یہ ہے بہترین تجارت۔